بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول آئینہ خانہ سے اقتباس ایک کہانی، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ، اور اس کو تحریر کرنے میں ان کی مدد کی ہے حسام بیگ نے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں واش روم کے دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑا شیف بنانے میں مصروف تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آئینہ ہماری زندگی کی ایک اہم ضرورت بن کر رہ گیا ہے۔ شیشے کا یہ معمولی سا ٹکڑا ایک جانب تو خواتین کے میک اپ میں معاون ہوتا ہے، اور دوسری طرف روزانہ شیف بناتے وقت حضرات اسے استعمال میں لاتے ہیں۔ عکس دکھانے میں یہ تھوڑا بہت مبالغہ ضرور کرتا ہے، مگر رہتا آئینہ ہی ہے، کبھی حقیقت نہیں بن سکتا۔ میری پیشہ ورانہ زندگی کے مشاہدے اور تجربے نے مجھے جس آئینے سے متعارف کروایا ہے، اسے دکھانے سے اکثر خواتین و حضرات برا مان جاتے ہیں۔ دراصل اس آئینے کا منہ ہے اور نہ منہ میں جھوٹ بولنے والی زبان۔ یہ تصور کی آنکھ سے تصویر کے دونوں پہلو اجاگر کرتا ہے۔ اسی نوعیت کا ایک آئینہ انسان کے اندر بھی فٹ ہوتا ہے، جو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ دل میں اگر میل اتر آئے تو آنکھیں بھی دھندلا جاتی ہیں، پھر ہر شے دھندلی دھندلی نظر آتی ہے۔ ایسے ہی آئینوں کے بارے میں شاعر نے کہا ہے: آنکھ ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ۔ اچانک فون کی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ اس وقت صبح کے 7 بجے تھے۔ وہ جنوری کی کوئی ابتدائی تاریخ تھی اور سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ میں نے شیو کو ادھورا چھوڑا اور تیسری گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو بیگ صاحب، ایک شناسا آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ دوسری جانب میرا ایک دیرینہ دوست مشتاق زبیری بول رہا تھا۔ مشتاق زبیری شہر کا ایک معزز اور ممتاز بزنس مین تھا۔ جی زبیری صاحب، خیریت؟ یہ صبح ہی صبح میری یاد کیسے آ گئی؟ مشتاق زبیری نے کہا: ویسے تو سب خیریت ہے، لیکن میرا ایک یار مصیبت میں پھنس گیا ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کس قسم کی مدد زبیری صاحب؟ جاوید عثمانی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، زبیری صاحب نے بتایا۔ اسی سلسلے میں آپ کا تعاون درکار ہے۔ زبیری صاحب نے اپنے جس دوست کا ذکر کیا تھا اس کا نام جاوید عثمانی تھا۔ میں نے پوچھا: معاملہ کیا ہے؟ جاوید عثمانی پر اپنے بزنس پارٹنر جلیس احمد کے قتل کا الزام ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ گزشتہ رات کا واقعہ ہے بیگ صاحب، زبیری صاحب نے بتایا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جاوید کی بیوی نے مجھے فون پر ساری صورتحال بتائی ہے۔ وہ سخت پریشان ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ کسی بہت ہی قابل وکیل کا بندوبست۔ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں زبیری صاحب، میں نے کہا۔ آپ کے خیال میں آپ کا دوست جاوید عثمانی کیسا آدمی ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ بے گناہ ہے، قتل اس نے نہیں کیا؟ آپ تو جانتے ہیں زبیری صاحب، میں پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ہی کیس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے بیگ صاحب، زبیری صاحب نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اگر مجھے رتی برابر بھی شک ہوتا تو میں آپ سے رابطہ نہ کرتا۔ جاوید عثمانی کو میں سال ہا سال سے جانتا ہوں۔ وہ انتہائی شریف اور صلح جو شخص ہے۔ قتل جیسا اقدام اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ جاوید کو کسی گہری سازش میں پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے پوچھا: جاوید عثمانی کو کس تھانے میں رکھا گیا ہے؟ زبیری صاحب نے متعلقہ تھانے کا نام بتایا۔ میں نے سوال کیا: آپ جاوید سے مل چکے ہیں؟ ابھی کہاں جناب، زبیری صاحب نے جواب دیا۔ مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی اطلاع ملی ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ ہی کو فون کیا ہے۔ پھر تو آپ اس واقعے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہوں گے۔ آپ کا خیال درست ہے، لیکن مجھے ایک بات کا یقین ہے کہ جاوید قتل نہیں کر سکتا۔ زبیری صاحب نے کہا: آپ جاوید کی بیوی سے ملاقات کر لیں، میں آپ کو اس کے گھر کا پتہ دیتا ہوں، اور کہیں تو میں خود بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے کہا: اس کی ضرورت نہیں ہے زبیری صاحب۔ دراصل آج عدالت میں میرے ایک نہایت ہی اہم کیس کی سماعت ہے، اس لیے مجھے ذرا جلدی عدالت پہنچنا ہوگا۔ آپ ایسا کریں، 2 بجے کے بعد اپنے دوست کی بیوی کو میرے دفتر بھیج دیں، میں خود اس سے ساری معلومات حاصل کر لوں گا۔ یہ ٹھیک ہے، میں ابھی فون کر کے اسے آپ کا دفتر کا ایڈریس سمجھا دیتا ہوں، زبیری صاحب نے جلدی سے کہا۔ اور بیگ صاحب، فیس کی فکر نہ کیجیے گا، وہ آپ کو پوری ملے گی، پارٹی کمزور نہیں ہے۔ فیس تو میں خیر لوں گا ہی، میں نے کہا، لیکن فیس سے زیادہ فکر مجھے کیس کی نوعیت کی ہوتی ہے، اور اس کا تعین میں پورا واقعہ سننے کے بعد ہی کر سکوں گا۔
اگر آپ کا دوست واقعی بے گناہ ہے تو پھر سمجھیے کہ کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ خدا آپ کی زبان مبارک کرے۔ دو چار رسمی باتوں کے بعد میں نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور ادھورے شیو کی تکمیل کے لیے دوبارہ واش روم میں گھس گیا۔ روزمرہ کے عدالتی بکھیڑوں سے فارغ ہوتے ہوتے 2:30 بج گئے۔ میں اپنے دفتر میں پہنچا تو مسز جاوید عثمانی وہاں پہلے سے موجود تھیں۔ میری سیکرٹری سبیحہ نے بتایا کہ وہ خاصی دیر سے میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے اسے اپنے چیمبر میں بلا لیا۔ وہ 29-30 سال کی ایک معقول صورت عورت تھی۔ اس نے مجھے اپنا نام فیروزہ بتایا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے پہلے مشتاق زبیری کا حوالہ دیا، پھر اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ وہ خاصی پریشان نظر آ رہی تھی۔ ایک ہی سانس میں وہ اپنی بات کہہ چکی تو میں نے پوچھا، یہ واقعہ کتنے بجے پیش آیا؟ وہ گلوگیر آواز میں بولی، مجھے تو تھانے والوں نے فون کر کے بتایا تھا۔ گزشتہ رات جب جاوید اپنے گھر پر نہیں پہنچا تو مجھے فکر ہوئی۔ میں نے فیکٹری فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ وہاں سے رخصت ہو چکا ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ روزانہ واپسی پر اپنے بزنس پارٹنر جلیس احمد کے پاس کچھ وقت گزارتا ہے، پھر گھر آتا ہے۔ عام طور پر وہ 10 بجے تک گھر پہنچ جاتا تھا۔ جب 10:30 سے زیادہ ہو گئے تو میری پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ پھر 11 بجے میری پریشانی دو چند ہو گئی۔ بچے سو چکے تھے۔ میں نے سوچا جاوید کے دوستوں کو فون کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ہی تھانے سے فون آ گیا۔ جاوید نے مجھ سے بات کی اور بتایا کہ اسے پولیس نے جلیس احمد کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ اپنی بات ختم کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ٹیکسی کر کے میرے پاس آئی تھی۔ جاوید عثمانی کی گاڑی بھی پولیس کی تحویل میں تھی۔ میں نے فیروزہ سے پوچھا، جب آپ کا شوہر حسب معمول گھر نہیں پہنچا تو آپ کو چاہیے تھا کہ جلیس احمد کے گھر فون کرتیں۔ آپ نے بتایا کہ وہ روزانہ باقاعدگی سے وہاں جاتا تھا۔ ہاں، مجھے کرنا تو یہی چاہیے تھا، مگر میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، اس نے الجھا ہوا مختصر سا جواب دیا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ فیروزہ نے بتایا، وجہ جلیس احمد کی بیوی ہے۔ وہ بہت نک چڑی اور بدتمیز عورت ہے۔ میں اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ جب سے جلیس احمد کو حادثہ پیش آیا ہے، وہ خود تو عضو معطل ہو کر رہ گیا ہے، لیکن پورے گھر پر اس کی بیوی نے اپنا منحوس سایہ پھیلا دیا ہے۔ سارے فون وہی اٹینڈ کرتی ہے، حتیٰ کہ ملازم کو بھی فون کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ میری آواز فون پر سنتے ہی وہ فوراً فون بند کر دیتی ہے۔ مجھے فیروزہ کے جواب پر حیرت ہوئی۔ میں نے استفسار کیا، آپ سے ایسی بھی کیا دشمنی ہے اس کی؟ دشمنی مجھ سے نہیں، جاوید سے ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ اسی حوالے سے وہ مجھ سے بھی نفرت کرتی ہے۔ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، جاوید سے دشمنی؟ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ نیکی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں رہا وکیل صاحب، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ وہ کیا کہتے ہیں، کر بھلائی ہو برائی، لیکن یہ اپنے جاوید عثمانی صاحب ہیں نا، اس کے دل میں تو ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہ تو کسی بلی کے بچے کو بھی پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ جلیس احمد تو پھر اس کا بزنس پارٹنر تھا، دن رات اسی کی فکر کھائی جاتی تھی۔ میں نے کئی بار سمجھایا بھی، مگر وہ میری سنتا ہی کہاں ہے۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ میں صبح تھانے بھی گئی تھی۔ پولیس نے رات اس پر بہت تشدد کیا ہے۔ اس کی حالت خاصی ناگفتہ با ہو رہی تھی۔ مجھے تو دیکھ کر رونا آ گیا۔ وہ اپنے شوہر کو آپ کے بجائے تم کہہ کر مخاطب کرنے کی عادی معلوم ہوتی تھی۔ یہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات بھی نہ تھی۔ اس کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ وہ سولجر بازار کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے۔ بڑا بیٹا کاشف 5 سال کا تھا، اس سے چھوٹی ایک بیٹی نورین تھی۔ نورین کی عمر 2 سال تھی۔ یہ مختصر آسودہ حال خاندان ایک شاندار بنگلے میں رہائش پذیر تھا۔ جلیس احمد کا گھر نرسری میں تھا، جبکہ ان کی مشترکہ فیکٹری بلوچ کالونی میں تھی۔ یہ ایک گارمنٹ فیکٹری تھی جس کی مصنوعات جے جے گارمنٹس کے نام سے فروخت ہوتی تھیں۔ میں نے فیروزہ سے پوچھا، آپ نے ابھی بتایا ہے کہ آپ اپنے شوہر سے تھانے میں ملاقات کر چکی ہیں۔ اس نے اس گرفتاری کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ جاوید کا خیال ہے کہ اسے سوچی سمجھی سازش کے تحت شکار کیا گیا ہے، فیروزہ نے بتایا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے وہ پستول بھی برآمد کر لیا ہے جس سے جلیس احمد کو قتل کیا گیا ہے، اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ پستول جاوید ہی کی ملکیت ہے۔ وہ اپنی حفاظت کے خیال سے ایک پستول ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ آج کل گاڑیاں چھیننے کے واقعات بہت زیادہ ہونے لگے ہیں۔ پھر جب سے جلیس احمد کو حادثہ پیش آیا تھا، کیس ڈیلنگ کی ساری ذمہ داری بھی جاوید پر آ گئی تھی۔ اس بات کے پیش نظر ہی اس نے ایک پستول خرید لیا تھا۔
وہ پہلے بھی جلیس احمد کو پیش آنے والے حادثے کا ذکر کر چکی تھی۔ میں نے پوچھا جلیس احمد کو کس قسم کا حادثہ پیش آیا تھا؟ اس کی گاڑی کو سپر ہائی وے پر ایک ٹرک والے نے بری طرح کچل دیا تھا، فیروزہ نے بتایا۔ وہ ایک پارٹی سے ضروری ملاقات کرنے حیدرآباد جا رہا تھا۔ قسمت اچھی تھی کہ اس حادثے نے جلیس احمد کی جان نہیں لی، مگر وہ ہمیشہ کے لیے ویل چیئر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا تھا، اور اب تو وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اچانک خاموش ہو گئی۔ میں نے پوچھا پولیس نے جاوید عثمانی کو کہاں سے گرفتار کیا؟ دراصل ابھی تک جاوید عثمانی کی طرف سے میرا ذہن صاف نہیں ہوا تھا۔ پولیس نے اسے ایک ایسے پستول کے ساتھ گرفتار کیا تھا جو اس کی ملکیت تھا، اور تھوڑی دیر پہلے اسی پستول سے اس شخص کا قتل کیا گیا تھا۔ یہ بات بھی مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ لیبارٹری تجزیے کے بغیر یہ بات کس طرح ثابت ہو گئی کہ جلیس احمد کا قتل اسی پستول سے ہوا تھا؟ بہرحال فیروزہ نے مجھے یہی بتایا تھا، اور اسی بات کی تصدیق کے لیے میں نے سوال کیا تھا۔ وہ بولی جاوید نے مجھے بتایا ہے کہ جب وہ جلیس احمد کے گھر سے نکل کر مین شارع فیصل پر پہنچا تو نرسری کے سگنل کے قریب ایک پولیس موبائل نے اسے گھیر لیا تھا۔ یہ ایک اور حیرت انگیز انکشاف تھا۔ ہمارے ملک کی پولیس سے اتنی سریع کارکردگی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے فیروزہ پر سوالات کی بچھاڑ کر دی، مگر وہ کسی بھی سوال کا واضح اور تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میرے پہ در پہ سوالات سے بوکھلا گئی تھی، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سوال کا کیا جواب دے۔ آخر گھبرا کر اس نے کہا باقی باتیں آپ جاوید سے پوچھ لیں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ اس کی بات معقول تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں آج ہی دفتر سے فارغ ہو کر تھانے جاؤں گا۔ جاوید سے ملاقات کے بعد اگر مجھے محسوس ہوا کہ وہ واقعی بے گناہ ہے تو میں اس کی مدد کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کر دوں گا۔ وہ تشکر آمیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی آپ کی فیس کیا ہوگی وکیل صاحب؟ فیس کی بات بھی ہو جائے گی، میں نے کہا۔ اس کا فیصلہ میں جاوید سے ملاقات کے بعد کروں گا۔ آپ کل 4 بجے کے بعد تشریف لے آئیں، اور پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فیروزہ نے مجھے دعائیں دیں اور پرنم آنکھوں کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ دفتری مصروفیات سے فارغ ہو کر شام کو میں حسب وعدہ جاوید عثمانی سے ملاقات کرنے متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور تھانے میں خاصی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ ایس ایچ او تھانے میں موجود نہیں تھا۔ مجھے پتا چلا کہ وہ کسی ہنگامی سلسلے میں ایس پی آفس گیا ہوا تھا۔ میں نے جاوید عثمانی کے خلاف کاٹی جانے والی ایف آئی آر کی نقل حاصل کی۔ اس کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد میں حوالات میں جاوید عثمانی کے پاس چلا گیا۔ تھانے میں کسی حوالاتی سے ملاقات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور خاص طور پر کسی وکیل کا ملاقات کرنا، اور وہ بھی کسی قتل کے ملزم سے۔ مگر ہم بھی پولیس والوں کی رگ رگ سے واقف ہوتے ہیں اور انہیں رام کرنے کے 101 طریقے جانتے ہیں، تو نوکراہن وہ ہم پر تھوڑی سی مہربانی کے لیے تیار ہو ہی جاتے ہیں۔ ایس آئی اے نے مجھے جاوید عثمانی سے 15 منٹ کی ملاقات کی اجازت دے دی۔ مجھے پتا چلا کہ تھانے والوں نے آج صبح جاوید عثمانی کو عدالت میں پیش کر کے اس کا 5 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا تھا۔ ملزم ریمانڈ پر ہو تو تھانے والے کسی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتے۔ ایسی صورت میں 15 منٹ کی مہلت بھی کافی تھی۔ میں حوالات پہنچا تو ایک کانسٹیبل موت کے فرشتے کے مانند میرے سر پر سوار ہو گیا۔ اس کی موجودگی میں کھل کر بات نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اس سے نجات کا مجرب نسخہ آزمایا۔ میں نے 50 روپے کا ایک نوٹ اس کی مٹھی میں تھماتے ہوئے کہا سنتری بادشاہ، آپ کا مہمان رات سے بھوکا ہے۔ آپ نے تو جھوٹے منہ بھی اسے نہیں پوچھا ہوگا، ذرا اس کے لیے ناشتے کا بندوبست کر دو تو مہربانی ہوگی۔ اس زمانے میں 10-15 روپے میں ٹھیک ٹھاک ناشتے کا انتظام ہو جاتا تھا۔ اس حساب سے 30-35 روپے کی رشوت اس معمولی کانسٹیبل کے لیے کافی تھی۔ اس نے دانت نکال کر خوشی کا اظہار کیا، نوٹ کو پتلون کی جیب میں ٹھونسا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں فی الفور جاوید عثمانی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے، میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ مشتاق زبیری صاحب نے مجھے آپ پر نازل ہونے والی مصیبت کے بارے میں بتایا تھا، اور آج دن میں آپ کی مسز بھی میرے پاس آئی تھیں۔ جاوید عثمانی کا عمر کا اندازہ میں نے 37 اور 38 کے درمیان لگایا۔ وہ ایک عام سی شکل والا شخص تھا اور اپنے وضع قطع سے خاصا معقول نظر آتا تھا۔ اس وقت وہ چونکہ پولیس کسٹڈی میں تھا، اس لیے اس کی حالت خاصی ابتر تھی۔ میں نے ایک ہی نظر میں بھانپ لیا کہ پولیس نے گزشتہ رات اس کی خوب خاطرداری کی تھی۔
اس کے چہرے پر اداسی کھنڈی ہوئی تھی اور آنکھوں میں مایوسی کی پرچھائیاں جھلک رہی تھیں۔ خاصی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، وکیل صاحب، میں بالکل بے قصور ہوں۔ میں نے جلیس احمد کو قتل نہیں کیا۔ صرف آپ کے کہنے سے یہ بات نہیں بنے گی مسٹر جاوید عثمانی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ عدالت میں ہر چیز کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ ایف آئی آر کی رپورٹ سراسر آپ کے خلاف جاتی ہے۔ چند معزز افراد نے فائرنگ کی آواز سنی تھی اور آپ کو جائے واردات سے فرار ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ وہ خوابناک لہجے میں بولا، میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ آپ کی وائف بتا رہی تھی کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قتل آپ کے ذاتی پستول ہی سے کیا گیا ہے۔ بعد ازاں جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو وہ پستول آپ کے پاس سے برآمد بھی ہو گیا۔ کیا پستول کا لیبارٹری ٹیسٹ ہو چکا ہے یا یہ محض پولیس کا قیاس ہے؟ لیبارٹری ٹیسٹ کے بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا، البتہ پولیس والوں کا خیال یہی ہے کہ قتل میرے پستول ہی سے ہوا ہے، جاوید عثمانی نے بتایا۔ جب پولیس موبائل نے گھیر کر مجھے گرفتار کیا اور میری جامع تلاشی لی گئی تو میرے کوٹ کی جیب سے وہ پستول برآمد ہو گیا تھا۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے وہ پستول اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں رکھا تھا۔ یہ ایک اہم انکشاف تھا۔ میں نے پوچھا، جب آپ نے پستول کو ڈیش بورڈ میں رکھا تھا تو پھر وہ آپ کی جیب میں کیسے پہنچ گیا؟ میں خود حیران ہوں، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ پولیس والوں نے مجھے گرفتار کرتے وقت میری گاڑی کی بھی تلاشی لی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے ہی کوئی گڑبڑ کی ہوگی۔ اس نے ایک کمزور جواز پیش کیا تھا۔ میری تسلی ہوئی۔ میں نے استفسار کیا، جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت یقیناً آپ مقتول جلیس احمد کے گھر سے آ رہے تھے۔ موقع پر موجود گواہوں نے آپ کو جلیس احمد کے گھر سے اندھا دھند روانہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور اس سے قبل انہوں نے گھر کے اندر سے فائرنگ کی آواز بھی سنی تھی۔ ایف آئی آر کے مطابق موقع پر موجود افراد نے 2 فائروں کی آواز سنی تھی۔ پھر جب پولیس نے آپ کا پستول چیک کیا تو اس کے میگزین سے واقعی 2 گولیاں چلی ہوئی تھیں۔ ایسی صورت میں آپ کی ذات کو شک سے بالا تر نہیں سمجھا جا سکتا۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ پولیس والے بھی اسی بنیاد پر مجھے قاتل ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، انہوں نے گزشتہ رات مجھے بری طرح مارا پیٹا تھا۔ یہ لوگ مجھ سے اقبالی بیان حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک اے ایس آئی رات مجھ سے کہہ رہا تھا اگر میں کسی طرح 2 لاکھ روپے کا بندوبست کر لوں تو وہ نرم کیس بنائیں گے، اس طرح میں پھانسی سے بچ جاؤں گا اور مجھے محض 2-3 سال کی سزا ہوگی۔ یہ پولیس والوں کے پرانے ہتھ کنڈے ہیں۔ میں نے کہا، آپ نے ابھی تک پولیس والوں کو کوئی رقم وغیرہ تو نہیں دی؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہ تو کوئی رقم دی ہے اور نہ ہی اقبالی بیان دیا ہے۔ مگر جناب اب تو انہوں نے ریمانڈ حاصل کر لیا ہے، مجھ سے اقبال کروانے کے لیے یہ مجھے ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ میں ان کے تشدد کی تاب نہ لا سکوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال میں اقبال جرم کر لیتا ہوں، اس طرح ان کے تشدد کا نشانہ بننے سے بچ جاؤں گا۔ بعد میں عدالت میں جا کر اپنا بیان بدل دوں گا۔ میں نے سنا ہے پولیس تشدد کی وجہ سے دیے گئے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول آئینہ خانہ سے ایک کہانی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا فیصلہ خاصا معقول ہے، میں نے کہا۔ ملزم کے اقراری یا انکاری بیان سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ عدالت حالات و واقعات کا جائزہ لیتی ہے، شہادتوں کو دیکھتی ہے، پھر وکلاء کی جرح سے جو حقائق سامنے آتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ دیتی ہے۔ جاوید عثمانی نے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے، آپ مجھے رہا کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ سب کچھ آپ پر منحصر ہے، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ میری کامیابی و ناکامی کا دار و مدار آپ کی طرف سے فراہم کردہ معلومات پر ہے، اور ابھی تک آپ نے مجھے کام کی کوئی بات نہیں بتائی۔ جب تک میں اپنے طور پر مطمئن نہ ہو جاؤں میں کوئی کیس لیتا ہی نہیں ہوں۔ میں آپ کو کس طرح مطمئن کر سکتا ہوں؟ حقائق سے آگاہ کر کے، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ یہ بات تو طے ہے کہ جب آپ مقتول کے گھر سے روانہ ہوئے تو اس وقت وہ قتل ہو چکا تھا۔ اگر جلیس احمد کو آپ نے قتل نہیں کیا تو پھر آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ اس کا اصل قاتل کون ہے۔ جاوید عثمانی نے کہا، اگر میں قاتل سے واقف ہوتا تو پولیس کو نہیں بتا دیتا، خواہ مخواہ اپنی جان کو مصیبت کیوں ڈالتا؟ میں نے اچانک سوال کیا، مقتول کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ جاوید عثمانی نے جواب دیا، جلیس احمد کی بیوی فرخندہ،
فرخندہ کا ایک نام نہاد چچا کلیم الدین اور ایک گھریلو ملازم آفتاب، ان میں سے کوئی جلیس احمد کو قتل کر سکتا ہے؟ میں نے کسی کو اپنی آنکھوں سے تو فائر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ویسے کسی سے کچھ بعید بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی مقتول سے مخلص نہیں لگتا۔ میں نے پوچھا، جس وقت جلیس احمد کو قتل کیا گیا آپ کہاں تھے؟ میں اس کے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں چونک اٹھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں اس وقت ڈرائنگ روم میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ایک صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا اور جلیس احمد میرے سامنے ویل چیئر پر موجود تھا۔ اس کے باوجود آپ قاتل کو نہیں دیکھ سکے؟ حقیقت یہی ہے، مجھے اس کے الجھے ہوئے جوابات سے کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، دیکھیں جاوید عثمانی صاحب، اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی قانونی مدد کروں اور آپ کو حالات کے اس بھنور سے نکالوں تو پھر یہ گھماؤ پھراؤ کا انداز ترک کر کے مجھے ساری صورتحال سے صاف صاف آگاہ کریں۔ ڈاکٹر سے مرض اور وکیل سے جرم نہیں چھپ سکتا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے میرے سوال کے جواب میں ایک طویل داستان سنا دی۔ میں غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے اس طوفانی داستان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو اور آپ اس کیس کے پس منظر سے پوری طرح آگاہ ہو جائیں۔ پس منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے پس منظر سے واقفیت بہت ضروری ہوتی ہے۔ جے جے گارمنٹس یعنی جلیس اور جاوید گارمنٹ کی بنیاد 5 سال قبل رکھی گئی تھی۔ جلیس احمد اور جاوید عثمانی نے 1 لاکھ کے سرمایے سے بلوچ کالونی کا ایک بنگلہ کرائے پر لے کر گارمنٹس فیکٹری کھولی تھی۔ شراکت کے اس کاروبار میں جاوید عثمانی نے 51,000 روپے اور جلیس احمد نے 49,000 روپے ملائے تھے۔ گویا وہ 51 اور 49% کے پارٹنر تھے۔ ابتدا میں چند مشینیں لگائی گئی تھیں، لیکن آنے والے 2 سال میں فیکٹری نے بہت تیزی سے ترقی کی اور مشینوں اور ملازمین کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ فیکٹری میں کام کرنے والے ورکرز میں غالب تعداد عورتوں اور لڑکیوں کی تھی۔ اس کے پیچھے جلیس احمد کی پالیسی کار فرما تھی۔ مقتول جلیس احمد کا خیال تھا کہ یہ خیال بڑی حد تک درست بھی تھا کہ مردوں کی بنسبت عورتوں میں بغاوت اور سیاست کے جراثیم قدرے کم ہوتے ہیں اور وہ کم تنخواہ پر زیادہ کام کرنے کی بھی اہلیت رکھتی ہیں۔ فیکٹری صحیح معنوں میں دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہی تھی۔ دونوں کی پارٹنرشپ بڑی مبارک ثابت ہو رہی تھی۔ جلیس احمد اگرچہ عمر میں جاوید عثمانی سے 4-6 سال بڑا ہی تھا، مگر ابھی تک وہ غیر شادی شدہ تھا، جبکہ جاوید عثمانی نہ صرف شادی شدہ تھا بلکہ ایک بچے کا باپ بھی بن چکا تھا اور عنقریب دوسرے مہمان کی آمد کے آثار بھی پیدا ہو چکے تھے۔ جلیس احمد فطری طور پر خشک اور کم آمیز تھا، جس کی وجہ سے عورتوں کی جانب اس کا جھکاؤ نہ ہونے کے برابر تھا۔ شاید اسی سبب اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ 3 سال قبل فیکٹری میں ایک نئی ورکر کا اضافہ ہوا۔ فرخندہ بے مثال حسن و جمال کی مالک تھی۔ اس کی عمر اس وقت 32 سال سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن وہ کسی بھی طور پر 25 سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کی جسمانی ساخت ایسی تھی کہ 20 سال بعد بھی وہ ایسی ہی رہتی۔ ہلکے گندمی رنگ کے باوجود وہ بلا کی پرکشش اور حسین تھی۔ اس کا شمار ان عورتوں میں ہوتا تھا جو سدا بہار جوانی کی مالک ہوتی ہیں اور پہلی نظر میں دیکھنے والے کو اپنی زلف گرا گیر کا اسیر بنا لیتی ہیں۔ فرخندہ کی آمد نے فیکٹری میں ایک بھونچال کی سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ اس کی تقرری ایک ٹائپسٹ کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ جس دن فرخندہ نے سروس جوائن کی، اس کے دوسرے دن سے فیکٹری کے مرد ملازمین کی حالت بھی حیرت انگیز طور پر تبدیل ہو چکی تھی۔ حتیٰ کہ عام مشین مین جو پہلے میلے کچیلے دھبے دار لباس میں نظر آتے تھے، اب وہی کام صاف ستھرے کپڑے پہن کر رہے تھے۔ تقریباً ہر شخص فرخندہ کی نگاہ ناز کا منتظر اور اس کے التفات کا خواہاں تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ فرخندہ مطلقہ تھی۔ ہمارے معاشرے میں ایسی عورت کو عموماً ایک کٹی پتنگ سے زیادہ حیثیت نہیں دی جاتی اور ہر کوئی موقع محل کی تلاش میں رہتا ہے۔ فرخندہ نے خود کو اس طرح لیے دیے رکھا کہ بیشتر افراد کے حوصلے جواب دینے لگے۔ اب ان کا گزارا محض ٹھنڈی آہیں بھرنے پر تھا۔ انگور کھٹے ہیں کہ مصداق بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے شوہر اصغر کمال نے اسے خواہ تو طلاق نہیں دی ہوگی، آخر اسے کوئی تو عیب نظر آیا ہی ہوگا اپنی بیوی میں، ورنہ اتنی خوبصورت بیوی کو بھلا چھوڑنے کا تصور کون کر سکتا ہے؟ ایسی عورت جو نہ صرف حسین ہو بلکہ اس کا ایک دانت سونے کا بھی ہو۔ سونے کے دانت کا بھی عجیب قصہ تھا۔
فرخندہ کے اوپر کے سامنے والے دانتوں میں سے ایک پر سنہری خول چڑھا ہوا تھا۔ فرخندہ کے بقول اس کا شوہر ایک نشے باز شخص تھا، جب وہ نشے میں ہوتا تو اسے زد و کوب بھی کرتا۔ ایسی ہی ایک مار پیٹ کے دوران میں اصغر کمال کے ایک گھونسے نے اس کا سامنے کا ایک دانت مجروح کر دیا۔ اس عیب کو چھپانے کے لیے فرخندہ نے اس مضروب دانت پر سنہری خول چڑھوا لیا۔ فرخندہ کے بیان کے مطابق اس کے شوہر نے اسے طلاق نہیں دی تھی، بلکہ اس نے خود عدالت سے خلا حاصل کیا تھا۔ وہ ایسے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے پر تیار نہیں تھی جو دن رات اس کی پٹائی بھی کرتا اور گھر کو چلانے کے لیے معاون بھی ثابت نہ ہوتا۔ ایک 1.5 سالہ اس ازدواجی رفاقت میں گھر کی معیشت کا سارا بوجھ فرخندہ کے کندھوں پر رہا تھا۔ اصغر کمال دن بھر گھر میں پڑا رہتا اور وہ بیچاری دفتروں میں نوکریاں کرتی پھرتی۔ 1 سال کے اندر اندر فرخندہ نے جے گارمنٹس میں اتنی ترقی کر لی کہ اسے خواتین کی سلائی کے شعبے کا انچارج بنا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی حیثیت میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ بہت سے لوگ پہلے اسے آسان شکار سمجھ کر ٹرائی کرتے رہتے تھے، اب میڈم فرخندہ کہتے ان کی زبان نہیں سوکھتی تھی۔ فیکٹری کے معاملات میں فرخندہ کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا تو ایک نئے کھیل کا آغاز ہوا۔ اس کھیل کو سب سے پہلے جاوید عثمانی نے محسوس کیا۔ فرخندہ کی جلیس احمد میں دلچسپی زیادہ عرصے چھپی نہ رہ سکی۔ فیکٹری میں جگہ جگہ چہ میں گوئیاں ہونے لگیں اور ملازمین سرگوشیوں میں ان کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ جاوید عثمانی نے یہ صورتحال دیکھی تو براہ راست ایک روز اپنے پارٹنر سے بات کی، مگر جلیس احمد نے بڑی شد و مد کے ساتھ تردید کر دی۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں، جلیس احمد نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ جاوید عثمانی نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھ سے نہ چھپائیں، بھلا آپ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ جلیس احمد نے الٹا سوال کر دیا۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، جاوید عثمانی نے جلدی سے کہا، میں صرف آپ کا بزنس پارٹنر ہی نہیں بلکہ سچا خیر خواہ بھی ہوں۔ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک ورکر، میرا مطلب ہے یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، ہمارے ملازمین پر اس سے اچھا تاثر نہیں پڑتا۔ جلیس احمد نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جاوید صاحب، اول تو ایسا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں، اور بالفرض اگر ایسا کچھ ہے بھی تو کیا میں اپنے ملازمین کی سوچ کا پابند ہوں کہ وہ میرے بارے میں کیسے تاثرات رکھتے ہیں؟ آپ ہرگز اس بات کے پابند نہیں ہیں، جاوید عثمانی نے بات کو ختم کرنے والے انداز میں کہا۔ میں نے تو جو محسوس کیا وہ آپ کو بتا دیا، باقی آپ اپنا فائدہ نقصان خود بہتر جانتے ہیں۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کو بھلا کیا سمجھا سکتا ہوں؟ اس عزت افزائی کا شکریہ، جلیس احمد نے خوش دلی سے کہا اور ایک زور کا کہکا لگایا۔ جواباً جاوید عثمانی بھی ہنسنے لگا، گویا یہ بات ہنسی خوشی میں ٹل گئی۔ دوسرے روز سے جاوید عثمانی نے فرخندہ کے رویے میں اپنے لیے ایک واضح سرد مہری محسوس کی۔ جاوید عثمانی بہرحال اس فیکٹری کا ایک مالک تھا، کسی ورکر کی کیا مجال کہ وہ اپنے مالک سے ایسا رویہ ظاہر کرے۔ پہلے تو جاوید عثمانی نے اسے نظر انداز کیا، مگر جب فرخندہ اس سے بدستور کھچی کھچی رہی تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس کی سمجھ میں یہی بات آئی کہ ہو سکتا ہے جلیس نے فرخندہ سے اس روز والی گفتگو کا ذکر کر دیا، اور جب جاوید نے جلیس کی فرخندہ میں دلچسپی کی مخالفت کی تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی مناسب موقع پر اپنے بزنس پارٹنر سے بات کرے گا۔ مناسب موقع کی آمد سے پہلے ہی ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ جاوید عثمانی کا شک یقین میں بدل گیا۔ فرخندہ نے اپنے کسی دور پار کے چچا کو فیکٹری میں ملازم رکھوا دیا تھا۔ فرخندہ کے چچا کلیم الدین کی تقرری جلیس احمد نے جاوید عثمانی کے علم میں لائے بغیر کی تھی۔ اسی روز لنچ کے وقفے میں جاوید نے جلیس سے پوچھا، جب ایک پیکنگ انچارج موجود ہے تو پھر کلیم الدین کو آپ نے خواہ مخواہ بھرتی کر لیا؟ جلیس احمد نے دوستانہ لہجے میں کہا، یار وہ سخت ضرورت مند ہے، اس لیے میں نے اسے رکھ لیا ہے۔ اس شہر میں سینکڑوں ضرورت مند اور بھی ہوں گے۔ جاوید عثمانی نے بھی معتدل لہجے میں کہا، ہم سب کو تو نہیں رکھ سکتے نا، آخر ہمیں اپنا حساب کتاب بھی تو دیکھنا ہوتا ہے۔ بجا فرمایا عثمانی صاحب، جلیس احمد نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، آپ فکر نہ کریں، کلیم الدین ہماری فیکٹری پر بوجھ نہیں بنے گا۔ کیا مطلب؟ جاوید نے چونک کر اپنے پارٹنر کی جانب دیکھا۔ کیا کلیم الدین بغیر تنخواہ کے کام کرے گا؟ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ وہ بہت ضرورت مند ہے۔ ہاں، میں نے ٹھیک کہا ہے، جلیس احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ واقعی ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت میں پوری کروں گا اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے۔ فیکٹری کے حساب سے اسے تنخواہ نہیں دی جائے گی، اور یہ بات آپ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اب ساری صورتحال واضح ہو گئی تھی۔
فرخندہ نے اتنی خاموشی سے سیندھ لگائی تھی کہ جلیس احمد جیسا زاہد خشک پوری طرح اس کے شکنجے میں نظر آ رہا تھا۔ فرخندہ کی کمل کٹورا آنکھوں کے بان نے جلیس احمد کو گھائل کر دیا تھا۔ وہ چیز ہی ایسی تھی کہ جن سے مخالف کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جانب کھینچتی تھی۔ معاملات اس حد تک آگے بڑھ چکے تھے کہ جاوید عثمانی نے اپنے پارٹنر سے اسے موضوع پر بحث و تکرار فضول سمجھی اور اس معاملے کی طرف سے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے کے چکر میں ایک اچھے بزنس پارٹنر کو برگشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا یہ اعتقاد بن گیا تھا کہ جلیس احمد کے ساتھ ہی شراکت داری اس کی کامیابی کا سبب ہے۔ اگر اس نے تنہا یا کسی اور شخص کے ساتھ مل کر کاروبار کیا تو نقصان اٹھائے گا۔ اب یہ اس کا وہم تھا یا کچھ بھی تھا، بہرحال گزشتہ 4 سال میں جے گارمنٹ فیکٹری نے روز افزوں ترقی کی تھی، اور جو کاروبار انہوں نے 1 لاکھ کے سرمایے سے شروع کیا تھا اب اس کی کل مالیت 40 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی، اور کرائے کا وہ بنگلہ جہاں انہوں نے کام کا آغاز کیا تھا اب فیکٹری ہی کی پراپرٹی تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر جاوید عثمانی کا وہم کچھ زیادہ غلط بھی نہیں تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول آئینہ خانہ سے ایک کہانی، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری کاوش بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔